अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट सीरीज़ में एक बहुत दिलचस्प कहानी, एक बहुत दिलचस्प शख्सियत को हमने दावत दी है जिनका नाम मैम अंजुम राना है। अंजुम राना ट्रक आर्ट एक फोक आर्ट है पाकिस्तान का, जिसको पायनियर के तौर पे मैम अंजुम को जाना जाता है। इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी क्रिएटिविटी, इनका जो एक डेडिकेशन है, हार्ड वर्क और जो उन्होंने नुमाइंदगी की है इस फोक आर्ट की, दुनिया भर में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है, उसको पूरी दुनिया सलाम करती है और सराहती है। तो मेरे ख्याल से विदाउट फर्दर अडू, और मैं थोड़ा सा इनके स्टार्टअप के बारे में भी बताती चलूँ। इनकी कंपनी का नाम ट्राइबल ट्रक आर्ट है और आज की गुफ्तगू में हम जानेंगे कि इसके पीछे उनका विजन क्या था, ये नाम क्यों रखा गया, और इन्होंने मलाला के लिए भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका भी एक फ़ोटो फ्रेम डिज़ाइन किया है, पेंट करवाया है। शी हैज़ हर ओन टीम ऑफ डिज़ाइनर्स और वो ख़ुद सारे डिज़ाइंस को लुक थ्रू भी करती हैं, उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी लेकर आती हैं। और उसके थ्रू, अपने काम के थ्रू, ना सिर्फ उन्होंने एक नाम बनाया बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी एम्पावर किया कि उनको भी एक चांस मिले कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और इस खूबसूरत ट्रक आर्ट की नुमाइंदगी, जो कि आपको पाकिस्तान के हर कोने कोने पे पाई जाती है, उसको प्रमोट किया जाए और एम्पावरमेंट की तरफ ले जाया जाए। तो क्यों ना आज हम इस सफ़र का आगाज़ करें और हम मैडम अंजुम से सुने और इवन उनकी एक्सपीरियंसेस पे जाने कि 2008 में जब उनको यूनेस्को ने इन काविशों पे अवार्ड दिया तो उनको कैसा महसूस हुआ। और तो शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र। सबसे पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला। हाँ, ये एक बहुत खूबसूरती है हमारे हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कि हम सब किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी है कि उस एसोसिएशन के थ्रू आपसे हमारा लिंक हुआ और आप यहाँ पे आई और आपने थैंक यू सो मच। ये मैंने 24 साल पहले शुरू किया था। एक्चुअली ग्रो अप इन द फ्रंटियर, पेशावर और नौशहरा में, जहाँ अब सैलाब आया हुआ है। तो हम स्कूल जाते थे तो बस के लिए खड़े होते थे तो ट्रक्स पेंटेड जाते थे। उस वक्त से एक इमेज थी, दिस इज़ लॉन्ग टाइम अगो, many years ago. But then obviously, you know, I didn't know what, I loved the colors, फूल अच्छे लगते थे और वो कलर्स अच्छे लगते थे, बर्ड्स अच्छी लगती थी। बहुत हज़ारों साल गुजर गए, फिर जब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं फ़ारिग होगी तो फिर मैंने कहा कि मैं एक ट्रंक मैंने ख़रीदा और आई थिंक उस ज़माने में वो 300 रुपये का, 500 का आया होगा, और मैं वो लेके घूमी पूरे जहाँ पे भी बस के अड्डे थे उस पे एक ट्रंक मिले और कोई मुझसे वो ले नहीं रहा था, डर के मारे, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था ट्रंक पे पेंट। तो वो कह रहे थे कि नहीं, किमाड़ी में गई और उस वक्त ये नया बस स्टॉप, वो जो मनोड़ा मौरीपुर वाला है, वो नहीं बना था, तो बेसिकली किमाड़ी एरिया में। तो उन्होंने कहा कि नहीं ख़राब हो जाएगा, आप नाराज़ हो जाएंगी। मैंने कहा अच्छा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको बस पेंट करें, यहाँ एक आँख बना दें, यहाँ एक शेर का मुँह बना दें, या फूल पत्ती सब मिक्स करके एक चीज़ बना दें, तो आप फ़िक्र नहीं करें, ख़राब भी हो गया तो मेरी रिस्पॉन्स। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद वन ट्रंक। और वो जब मैं घर लेके आ गई और वो जब मेरे घर पे पड़ा था तो उसी दिन मेरे मियाँ के कोई उनकी जो काम वो कर रहे थे, उनके कोई अमेरिकन्स आए हुए थे, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा हाउ मच विल यू सेल दिस फॉर। तो मैंने दिल में सोचा, सेल, हु इज़ गोइंग टू सेल, आई एम नॉट मेकिंग इट टू सेल, आई एम सेल। दिल अपने आप से मैंने कहा कि बट आई एम मेकिंग इट बिकॉज आई लव इट। तो और मैंने उस वक्त के लिहाज से जो मुझे एक रिडिकुलस सी प्राइस मैंने कोट की, एंड द गाय सेड ओके, आई एम बाइंग इट, एंड इट वाज सच एन इंसेंटिव फॉर मी। आई सेड रियली, यू बाइंग इट? और उसने कहा हाँ ठीक है, और उसने वो ख़रीद लिया और मतलब वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। एंड देन इट वेंट, देन आई वुड गो, ली मार्केट में घूम रही हूँ, मेटल की चीज़ें मैंने ढूंढी, जितना जो मेटल का था, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करती, मेटल के ऊपर ऑयल पेंट
رہتا ہے یا نہیں. ووڈ کے اوپر, سیمنٹ کے اوپر, یہ جیسے آپ کے یہ والز ہیں, یہ تو برک ہے نا, لیکن جو باہر سیمنٹ کی والز ہیں, اس طرح کی چیزوں کے اوپر سب چیز پہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے برتنوں پر, برتن یعنی ٹین کے برتن, ایلومینم کے, میٹل کے, براس کے, بٹ ناٹ پورسلین, ناٹ سیرامکس. تو وہ کرتے 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 وہ پھر ایونچولی somebody invited me to one exhibition and then to another exhibition through the Pakistan Embassy, and I think I must have done about 12 countries easily. اور ہر شو جو تھا وہ 1.5 مہینے کا ہو جاتا تھا, بیکاز لوگ وہاں کے لوگ آرڈرز دینا شروع کر دیتے تھے. اپنے گھر سے صوفہ لے آئے, ٹیبل لے آئے, کچھ بھی لے آئے, اس ٹیبل کو پینٹ کر دیں یا کچھ اس طرح سے ہمارے گھر آ کے وال کو پینٹ کر دیں. پھر 2008 میں یونیسکو گیو می این اوارڈ فار برنگنگ اسٹریٹ آرٹ آن ٹو دا مین اسٹریم. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے سینٹا فے بلایا ٹو دا انٹرنیشنل فوک آرٹ مارکیٹ. وہ ایک بہت بڑا ایکسپوجر اور ایکسپیرئنس تھا. اینڈ آئی ریممبر کہ میں ایک وہ ارلی برڈ کرتے تھے شام کو, جس کے لیے وہ ایکسٹرا چارج کرتے تھے, ارلی برڈ شو. تو وہ اسی ارلی برڈ شو کے اوپر حالانکہ بہت سا سامان تھا, بٹ آئی ریئلائز دیٹ پیپل آر بائنگ لائک کریزی. سو آئی واز ہائڈنگ تھنگز انڈر دا ٹیبل کہ بھائی یہ 4 دن کا شو ہے, یہ تو پہلے دن ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا یہاں پہ اور اس کے نیچے. اور یہ پھر میرے ساتھ انڈیا میں بھی ہوا کہ میں آئی ٹو ہائڈ مائی تھنگز بیکاز دے ور ڈوئنگ اٹ. تو ہیرو ہونڈا والوں نے بھی مجھ سے بہت بہت کام کروایا. اور پھر ایک ریسٹوران میں نے دبئی میں فیئرمونٹ پام پہ جو ہے فیئرمونٹ, ان کا ایک پورا ریسٹوران بنا, ایک ٹرک خریدا شارجہ سے جا کے, ٹوٹا پھوٹا ٹرک خریدا, اور وہ اس کو پھر ورک شاپ میں دیا. پھر اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. تو ایک حصہ جیسے اس شیشے کے باہر ہے, یعنی وال کے باہر ہے, وہ پیٹیو ہے. اور جو اس کا اندر کا جو تھا باڈی کو کاٹ کے ویل رہنے دیا, اور اس کو لائک ٹیبل بنایا اور سامنے چیئرز بنائی. تو وہ تو خیر ابھی تک وہاں ہے. پھر ابھی یہ اینڈ پولیو ناؤ انٹرنیشنل روٹری نے, ان کی پریزیڈنٹ واز ہیئر ان پاکستان لاسٹ منتھ فار دا فرسٹ ٹائم. دے گاٹ اے لیڈی پریزیڈنٹ اینڈ دے آسک می کہ آپ اینڈ پولیو ناؤ ایک ٹرک پہ پینٹ کریں. اس ٹرک کو سورس کرنا, کیونکہ اب بیڈ فوڈ ٹرکس پاکستان میں اب بہت کم ہو گئے, کیونکہ وہ انہوں نے ریئلائز کیا. پہلے ہی پتہ تھا کہ غلط بنے ہوئے, لیکن جب سے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور ڈیزل کی, تو اب یہ 50 میل 30 میل اتنا شارٹ وہ کرتے ہیں. تو ایبٹ آباد سے وہ ٹرک منگوایا کیونکہ یہاں مل نہیں رہا تھا, اور پھر اس کے اوپر پینٹ کیا اس کو. تو شی جسٹ لوڈ اٹ, شی واز آلموسٹ ان ٹیئرز, جینیفر جونز. اینڈ میرے لیے میری سکسیس یہی ہوتی ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے اس کو بس پسند آ جائے چیز. پھر ایک برٹش فلم کے لیے اسکاٹ لینڈ میں پینٹ کیا تھا, نیناز ہیونلی ڈیلائٹس کے لیے. میرے اسکاٹ لینڈ میں ایگزیبیشن ہو رہی تھی, تو اس نے مجھ سے کسی نے آ کے کہا کہ آئی ایم دا ڈائریکٹر آف دا فلم, تو کین یو پینٹ اے وین فار اس, بیکاز وی از شوئنگ اے فلیشی ویڈیو گائے ہو از گوئنگ اراؤنڈ ان اے وین. تو ہم نے پینٹ کیا. تو ایک گراج میں سردی بہت سخت تھی, تو ہیٹڈ گراج تھا, اس میں انہوں نے ہمیں بند کیا ہوا تھا, میں اور 2 پینٹرز سے. اور وہاں میں وہ پینسل سے ان کو ڈیزائن بتاتی تھی اور وہ پینٹ کرتے تھے. سو جس دن اوپننگ ہوئی, یعنی پروڈیوسر آئی, شی کیم اینڈ شی سو اٹ, اینڈ ایز سون ایز شی واکڈ ان, تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں تو بالکل ہی مطلب میری تو جان نکل گئی. میں نے کہا او مائی گاڈ, آئی ہیو ڈن سم تھنگ سو رانگ, مطلب کیا میں نے کر دیا ہے. اور ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اس کے پیسے نہیں ملیں گے, پیسے بھی نہیں ملیں گے, اور بے عزتی علیحدہ ہوگی. یہ تو میرے میں اتنی کریج نہیں تھی, بٹ میں پھر بھی اس کے پاس گیا, پٹ مائی آرم اراؤنڈ ہر, اینڈ میں نے اس کو کہا کہ واٹ ہیپن. تو شی سیڈ میں 8 سال سے یہ فلم بنا رہی ہوں, اور جو میری ایک ڈریم تھی وہ تم نے میری ڈریم پوری کر دی ہے. سو شی واز سو ایموشنل اباؤٹ اٹ. تو اس طرح کے بہت سے حریریز کے لیے ان کے اسکول کی وین پینٹ کی. کنگ عبداللہ جو ہے جارڈن کا, ان کا عقبہ میں گھر ہے, اس گھر کے لیے بہت کچھ پینٹ کیا, جارڈن میں کیا.
وہاں رائل فیملیز کے لیے. تو بہت سے ایسے ایکسپیرئنسز ہیں. اور نیوزی لینڈ جو کہ یعنی امیجن کریں نارتھ آئلینڈ, نارتھ پارٹ آف نیوزی لینڈ کا جو نارتھ آئلینڈ تھا, وہاں پہ ویلنگٹن میں جہاں ایمبیسی ہے پاکستان, وہاں ایک وین پینٹ کی, اور اس وین میں پھر میں, پینٹر اور ایک کیوی آسٹریلین گائے نیوزی لینڈر, ہم رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ, بالکل آپ سمجھے آرٹک انٹارکٹک جو بھی تھا وہاں پہ ہم پہنچ گئے. فریزنگ کولڈ, جون کا مہینہ, اینڈ اٹ واز ریئلی فریزنگ. اینڈ پورے رستے میں ہم والکینوز تھے, اسنو فال تھی, رکتے 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 وہ ہم نے 15 دن کا ٹرپ کیا. اور وہاں کیمپ لگا کے پھر ٹرک آرٹ کے آئٹمز نکال کے ڈسپلے کیے, سیل بھی ہوتی تھی. اینڈ ایک سبزی والے کی دکان تھی, پنجاب کا سبزی والا تھا, سم ولیج اوور دیر. تو اس نے کہا جی میری ساری سبزیاں آپ ٹرک آرٹ میں پینٹ کر دیں, بل بورڈ بنا دیں. تو لوگ کے پرائیویٹ آرڈرز بھی لیتے ہیں اور لوکلی بھی کرتے ہیں. پھر وین آئی ہیڈ اسٹارٹڈ اٹ, تو مائی ہسبینڈ واز ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اے پولیٹیشین. تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کیسا کام کر رہی ہے, آپ کو تو کوئی ووٹ نہیں دے گا. تو مائی ڈاٹر اینڈ مائی ہسبینڈ fully supported me, and she made my website, and he said you just go ahead and do whatever you like, you know, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہی لوگ, بہت سے ایسے لوگ تھے ورلڈ بینک میں, اسلام آباد میں جب اتنا سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی اسپیس دی, وہاں میں نے ایگزیبیشن کی. تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے, یو نو, کو پاس بس یہ. In fact, somebody very important stood there and said, what has happened to World Bank? We've lowered our standards so much that we've got truck art over here now. اب وہی لوگ دے, you know, ایک ویژن چینج ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو ایک چیلنج لیا, میں اپسیٹ نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ I will change this view and this way of thinking, کہ یہ کیوں اس کو چیپ سمجھتے ہیں. جب ہم ایک پینٹنگ, سب سے چیپسٹ پینٹنگ 15,000 روپے کی آتی ہے, ہم وہ لینے کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن ہم 5,000 روپے کی ٹرک آرٹ کی چیز نہیں لیں گے. تو میں نے کہا کہ اب میں ٹرک آرٹ جو میں بنا رہی ہوں, اٹس اے پینٹنگ, سو ٹریٹ اٹ لائک اے پینٹنگ. آئی مے ناٹ گیٹ دیٹ پرائز, بٹ ایٹ لیسٹ اس کو میں نے رسپیکٹ دیا. اینڈ آئی سیڈ ٹرک آرٹ نیڈ رسپیکٹ, and it needs to be, obviously یہ غریب آرٹسٹ ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا. پھر میں نے ایک فلم بنائی ود انڈس ٹی وی ویئر آئی واز, وہ سفید شٹل کاک پہن کے میں ٹرک ڈرائیور کی بیوی بنی. اور پھر میں نے ان کو, اٹ واز اے ڈے ان دا لائف آف اے ٹرک ڈرائیور. تو اس کے گھر میں جا کے, اور اس کی بیوی جو تھی وہ اتنی شائع تھی اور پردے میں تھی کہ اس نے کہا کہ میں برقعے میں بھی باہر نہیں نکلوں گی. تو وہ پھر میں نے کہا میں کر لیتی ہوں, اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. کہ کن حالات میں رہتے ہیں. تو مجھے, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب انڈائریکٹلی امپرووڈ لاٹ آف لائفز, دے گیون دیم این ایکسٹرا سورس آف انکم. ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں تھی ایکسیپٹ کہ ٹرک پہ پینٹ کرو, اس کے ایک فکس ریٹس ان کو ملتے تھے جو بھی جو ان کے تھے, آئی ڈونٹ نو. بٹ اب یہ ہے کہ so many of them have branched off. ان کی شاپس ہیں اور ان کی کارٹس ہیں, اور وہ خود بھی چلے جاتے ہیں کبھی باہر through people, and they do their work. So a lot of people have benefited, اور the industry has grown to a great extent. اب آپ کو ہر چیز پہ, ایک شو پہ میں نے کیا تو وہ سارے شوز کے اوپر ہونے شروع ہو گئے. پھر ابھی میں میرے ڈنر سیٹس بناتی ہوں which are microwave and dishwasher proof. Okay, wow. Plates and the dinner sets basically. So products تو میرے about 50 products ہوں گے جو میں بناتی ہوں, اور ان کو پھر I sell wherever I get an order from, wherever, you know, there is somebody who's always coming up for something. There are a lot of companies یہاں پہ جو اپنے لوگوز دے دیتے ہیں ایک آبجیکٹ کے اوپر کہ ہمارا لوگو, کیونکہ میں یہ اوپر سے اسٹکر کا کام نہیں, مطلب یہ نہیں ہے, وہ پینٹ کر کے پراپرلی پھر وہ 100 800 یا 1000 ڈگریز پہ وہ فائر ہوتا ہے پروڈکٹ. تو آپ اس کو جس طرح مرضی ہے دھو لیں,
جیسا اپنے گھر کے برتنوں کو دھوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ایک 200 روپے کا مگ یا 150 کا جو بازار میں مل رہا ہے جس کے اوپر وہ ایک سیکنڈ میں اسٹیکر لگ جاتا ہے, اس میں اور جو میں کام کر رہی ہوں اس میں ایک ڈفرینس ہے. دس از اے لائف ٹائم پلیٹ. You can wash it and kill it by washing it. But the color won't fade, color بھی فیڈ نہیں ہوگا. پھر وہ obviously وہ ایک ڈفرینس آ جاتا ہے پرائس کا جو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے, اور جن کو اتنا شعور ہے وہ پھر وہ لے لیتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں, they come and they understand کہ ہم کیا چیز لے رہے ہیں. سو پھر آپ کی کلائنٹل بھی بدل جاتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی پیپل جو آرٹ کو اپریشیٹ کریں, آرٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. اور میں پرسنلی سمجھتی ہوں اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود رسپیکٹ. ٹرک آرٹ کی رسپیکٹ نہیں تھی ایٹ ون ٹائم. آپ نے بتایا کہ ٹرک آرٹ اس طرح پروپیگیٹ ہو گیا, مطلب پوری دنیا میں لوگ شوز کے اوپر, اپنی دیواروں پہ, اپنی برتن ہو گئے, ان کی پسند کی جو لوگوز ہو گئے. تو مطلب لوگ اکثر پوچھتے ہوں گے, آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ اس ٹرک آرٹ کی ہسٹری کیا ہے ایکچولی, مطلب کس طرح یہ شروع ہوا. بیسکلی آئی تھنک کہ 50s کے اندر جب یہ پورٹ کراچی کا آفٹر انڈیپینڈنس سے پورٹ کھلا تھا, تو یہ اب آج بھی اتنے 70 سال بعد بھی یہی ایک روٹ ہے جو افغانستان کو جاتا ہے, سینٹرل ایشیا کو. لیکن اب حالات بدل گئے, سڑکیں امپروو ہو گئی ہیں. اس زمانے میں ایک ڈرائیور جب جاتا تھا اور اس کا ایک کلینر ہوتا تھا. ایک میں نے کتاب لکھی ہے جس میں میں I went up the Karakoram highway and I جانا اور آنا اس سارے کو میں نے ڈیٹیل میں اسٹوری لکھی, جیسے کہ میں ٹرک ڈرائیور ہوں. What do I see on the way? What are the hurdles? What is the story? What kind of food do they eat? کیا کماتے ہیں, کیا سارا کچھ. تو وہ میرے ساتھ ایک تارا بکس ہیں, انہوں نے میرے ساتھ اس کو کولیبریشن میں پرنٹ کیا, اور وہ ساری میں نے لکھی تھی لائک اے ٹرک ڈرائیور. تو اسی طرح میں نے یہ جب ہم وہاں سے جب آ رہے تھے اور جو دیکھا اور سارا کچھ ریسرچ کر کے, اور وہ اسکیچز گلگت کے بنا کے, اور وہ بھی کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا کچھ ہے. اور آپ کا سوال کہیں اور رہ گیا؟ نہیں بالکل کوئی ایشو نہیں, بالکل. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے اور یہ کب پبلش ہوئی؟ This truck has got to be special. The name of the book is, اور یہ in the same year 2012 I think ایک امریکن بک ریڈنگ جائنٹس ہے, انہوں نے اس بک کو ایوارڈ دیا تھا, ون آف دا بیسٹ ریڈس فار ینگ ریڈرز. تو لیکن فارنرز جب میں نے دیکھا ہے کتاب لیتے ہیں تو وہ کتاب کو کتاب کی وجہ سے لیتے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ ینگ ریڈر کے یا اولڈ ہے. اس کی کلر پلیٹس بہت خوبصورت تھی, اینڈ آپ دیکھ لیں نا, دس ٹرک ہیز گاٹ ٹو بی اسپیشل. تو وہ دیٹس دا نیم آف دا بک. اور کرکس ریویوز ہے, KIRKUS. They review books and then they ان کے ریویو پہ آپ چلے جائیں تو اس سال انہوں نے کہا تھا one of the best reads for that book, and it's a very tiny 58 pages کی کتاب ہے. اور کام تو بہت کیا, بہت کام کیا ہے. I mean the endless stories ہیں, ایکسپیرئنسز ہیں, اسٹوریز ہیں, پینٹرز کے ساتھ ایکسپیرئنسز ہیں. کتنا بڑا چیلنج تھا میرے لیے. چیلنج تو میں نے لے لیا نا جب میں نے کہا کہ اچھا آپ اس کو تو آرٹ نہیں بلانا, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, آرٹ نہیں ہے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, دیٹ بیکیم اے چیلنج فار می, دیٹ آف کورس اٹ از آرٹ. ہاؤ کین یو ناٹ کال اٹ این آرٹ؟ It is. It may not be, one of the big giants, but it is still art. And anyway, شکر الحمدللہ کہ وہ بہت کافی حد تک وہ چینج ہوا. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ جو میرے کسٹمرز یا کلائنٹس جو بھی میرے پاس آتے ہیں تو ان کا بھی کتنا ویو چینج ہو گیا. Anybody who's traveling, باہر جو جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس خاص طور پہ, یا اپنی فیملی کے لیے گفٹس لے کے جا رہے ہیں, they like to buy these things. کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے something specific to Pakistan, indigenous پاکستانی product ہو. So they like to take these things.
اینڈ گھر میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ کبھی کبھی میری کافی چیزیں یہاں سے وہاں سے غائب ہوتی ہیں. پوچھتی ہوں کہ یہ یہاں پہ یہ چیز پڑی تھی کہاں چلی گئی, کہ وہ میرا بیٹا جو کہ بالکل انٹرسٹیڈ نہیں تھا کہ جی وہ صاحب آئے تھے وہ لے گئے, وہ کہہ رہے ہیں تو وہ لے گئے. اینڈ دین مائی گرینڈ چلڈرن ویری پراؤڈلی they very proudly talk about truck art. اینڈ ایک والا جو ہے اس نے اسکول میں تھا پیرس میں, تو اس نے ایک میرا خیال ہے سب کنٹریز کے بچوں کو کہا ہوگا کہ آپ اپنی کنٹری کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ اتنا سا تھا ٹیڑھا سا, اور اس نے وہ ٹیبل لگا کے اور اس پہ جو آبجیکٹس اس کے پاس یہاں سے وہ بھی بکسے میں کچھ نہ کچھ چھپاتا رہتا تھا, چھپا کے لے جاتا تھا. which I knew, but I said good. میں خوش اس لیے ہوتی تھی کہ ایٹ لیسٹ یو سی دس از دا لیول ویئر دے اسٹارٹ اویئرنیس شروع ہو جاتی نا. اویئرنیس ہوگی, یہ ایک چیز ہے, یہ ٹرک آرٹ ہے, تو آپ اس کو کچھ سمجھیں گے. تو میں پریٹینڈ کرتی تھی مجھے پتہ نہیں, پھر اس نے پوری ٹیبل لگا کے پریس نے بھی اس کتاب کو بھی دس ٹرک ہیز گاٹ ٹو بی اسپیشل, اس کو انہوں نے پھر ان جو پبلشرز تھے ان کے ساتھ وہ کر کے, اور they published it here, but وہ ہے اس میں پیپر بیک میں ہے. میری ہارڈ کور میں تھی تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ذرا سی, بٹ اٹس اے ویری نائس. ہم نے بچپن میں خاص کر کے جب ٹرک کے پیچھے گاڑی لگتے ہوئے مطلب پڑھتے ہیں, دیکھ مگر پیار سے پاس کر یا برداشت کر, نقاب لگانے والے. تو آپ نے اس چیز کو کس طرح دیکھا, مطلب جب فرسٹ ٹائم آپ نے یہ چیزیں, اور خاص کر کے کلائنٹس بھی آتے ہوں گے آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے کہ ہمیں اس قسم کی آپ جو ہے پینٹ کر کے. دو قسم کے کلائنٹس سے, ایک ہے جو سمجھتے ہیں یا نہیں بھی سمجھتے, فارنرز بھی ہیں جو ماں کی دعا جنت کی ہوا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی ریلیجن میں یا جو بھی ہمارے بلیفس ہیں اس میں ہوتا ہے. بہت سے جو یہ ہیں, یہ جب سے اسلاموفوبیا ہو گیا اس میں یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو دا ڈفرینس بٹوین اردو اسکرپٹ اینڈ عربک اسکرپٹ. تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عربک اسکرپٹ نہیں چاہیے. پھر بہت سے لوگ ہیں جو ریلیجس اسپیکٹ سے کہتے ہیں ہمیں کوئی برڈ اور اینیمل نہیں چاہیے. تو میں سب کے لیے کیٹر کرتی ہوں, آپ کو برڈ نہیں چاہیے, آپ کو اسکرپٹ نہیں چاہیے, تو آپ کی مرضی کی چیز بنے گی. پھر یہ 2 سال کووڈ میں کچھ بھی زیرو سیلز ہو رہی تھی, اور میں بور بھی بہت سخت ہو رہی تھی بیکاز نو ورک نو نتھنگ. سو آئی اسٹارٹیڈ میکنگ ماسکس, ہینڈ, یس, ٹرک آرٹ, ہینڈ پینٹڈ, اینڈ ایوری ماسک واز ڈفرنٹ. اوکے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شادیاں لوگوں کی ہونی شروع ہوئی, تو مجھے وہ جوڑے کی کٹنگ بھیجتے تھے کہ دس از دا کلر آف ڈریس آئی ایم ویئرنگ, سو میک می اس کے ساتھ کمبائن, مطلب میچ کر کے یا جو بھی ہے. So I think I must have sold about 2,000 hand painted masks during that time because people wanted, it was the need of the day. 2000 شادیاں نہیں, 2000 attendees بھی ہو سکتے ہیں. So but so that was interesting that I found something in that I could do at that time. لیکن ان 2 سالوں میں پھر 2 آلموسٹ 3 ہو گئے کہ پھر باہر کی ایگزیبیشن ظاہر ہے وہ سب نے بند کر دی. اب سلولی ناؤ ود دا ورلڈ اوپننگ اپ اگین, آئی ایم ہوپنگ کہ سون کہیں کچھ ہوگا, کیونکہ ایکسپوجر جو ہے وہ باہر سے ہی آپ کو ملتا ہے. پاکستان میں تو سب نے اتنا ٹرکس کو بھی دیکھا ہوا ہے, اور وہ والی اپریسیشن جو اٹس سم تھنگ نیو فار فارنرز. اینڈ ہاں, ایک دفعہ کسی نے مجھے انوائٹ کیا تھا انڈیا میں کہ میری گارڈن پارٹی ہو رہی ہے اور آپ آئیں, اور میرے پورے گارڈن میں ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ٹرک آرٹ, جو آپ کا دل چاہتا ہے کرے. تو ہم صرف یہاں سے گئے تھے, میں 2 پینٹرز لے کے گئی تھی گارڈن کو پینٹ کرنے کے لیے. پھر وہاں ایک میوزیم ہے وچ از نون ایز ہیریٹیج ٹرانسپورٹ میوزیم,
ایک کلیکٹر ہے جس نے شروع کیا چھوٹی سی ایک چیز سے، دوسری سے تیسری سی، اب اس کا ایشیا میں لارجسٹ ہیریٹیج ٹرانسپورٹ میوزیم ہے، اور وہ اس کے پاس وہ والے آئٹمز ہیں جو آف روڈ ہو گئے، یعنی فار ون ریزن اور ندر، پرانے زمانے کی گدا گاڑی ہے اور یہ سب. تو اس نے پھر بلا کے مجھ سے 5 آئٹمز پینٹ کروائے، پرانا رکشہ جو اب روڈ پہ نہیں چل سکتا، پرانا ٹرک، اس طرح کی چیزیں. تو پھر میں نے اس کو ایک دفعہ، اب تو خیر حالات بدل گئے، اور کچھ سال پہلے میں نے اس کو لکھا کہ بھئی بہت دیر ہوگی کچھ تم نے کروایا نہیں. اس نے کہا پورے میوزیم میں دیر از اونلی 1 پرسن جس کے نام سے 5 چیزیں ہیں. کسی آدمی کی 5 چیزیں اس میوزیم میں نہیں لگی ہوئی ہیں. اٹ از اونلی انجم رانا ٹریول ٹرک آرٹ جس کا 5 تھے. دیز آر مومنٹس of pride for me, that I was able to do this entirely on my own and get the appreciation. End of the day, appreciation is what matters, really. اب یہ جینیفر جونز جو آئی ہوئی تھی انٹرنیشنل روٹری کی، تو when she got out of the car, I was receiving her, eyes just popped out, میں ان کی شکل سے ہی سمجھ گئی کہ she said it's just amazing and more than what I thought. What she's تصویریں دیکھ لیتے ہیں نیٹ پہ اور یہ وہ، بٹ they can't imagine کہ جب ریئل لائف میں دیکھیں گے تو وہ کیسے لگے گا. So it's wonderful, keeps me happy and I want to do more and more of it, and this is one thing کہ جس سے میں تھکتی نہیں ہوں. Wow. This is your, calling. Yeah, absolutely. Yeah, that's your secret sauce. یہ آپ کو ہمیشہ جگائے رکھتا ہے، موٹیویٹ رکھتا ہے. دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ مجھے کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ابھی کسی نے نیو یارک میں چرچ خریدا ہے، اس میں ہم نے اس کو بنایا ہے ملٹی گریڈ کیا سب انٹرفیس space. Oh, nice. Inside the church. ہاں وہ چرچ خرید لیا. یہاں کی کراچی کی فیملی ہے living over there. They bought the church. اور اب وہ انہوں نے اسٹوڈیو بلبورڈز ہیں، اس کا سائن ہے. واہ. جرمنی میں سب کانٹیکٹ نیچے سے ہمارے پاس ہمارے ریفیوجیز ہیں، بہت ہمارے ریفیوجیز ہیں، ہم ان کو اسٹیچنگ سکھاتے ہیں. اوکے. تو مجھے سلائی کی مشین اور یہ سارا کچھ بورڈ بنا کے بھیجو فار مائی پٹ آؤٹ to show, and with the truck art we have Afghani, Pakistani and sewing machines so that people know that this is an institution. Very nice. آرٹسٹ تو کافی زیادہ مطلب جذبات رکھتے ہیں، اور ٹرک آرٹ میں کیونکہ اتنے سارے کلرس ہوتے ہیں، تو آپ کا اس کے ساتھ کس طرح ایک ایفیلیشن ہوتا ہے؟ مطلب کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے کلرس کے ساتھ، احساسات ہوتے ہیں؟ بہت میں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ گوروں کو بلو بہت اچھا لگتا ہے. لو بلو اینڈ ایوری تھنگ. دے پریفر بلو ٹو یلو اور ریڈ. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں شروع ہوا. میں کہیں سے کہیں وہ جب اتنی لمبی جرنیز ہوتی تھیں تو دے یوز ٹو گیٹ بورڈ آن دا وے. دے یوز ٹو مس دیئر فیملیز، دیئر وائفز، دیئر لوڈ ونز، یا جو بھی ہوتا تھا. تو بس ایسے ہی دل بہلانے کے لیے ایک شعر لکھ دیا. تو ان کے شعروں کی کلیکشن بھی میرے پاس ہے، کسی نے پرنٹ بھی کی تھی، اور میں خود بھی لکھتی رہتی ہوں. میں جب کہیں گزرتی ہوں فٹافٹ لکھ لیتی ہوں ٹرک کے اوپر سے. تو وہ ہلیریس ہیں ایکچولی، دے ویری فنی. کیا ہے، چاند سورج سے ہوتی ہے روشنی، نہیں، روشنی سورج سے ہوتی ہے چاند سے نہیں، کھانسی مونگ پھلی سے ہوتی ہے چھواروں سے. اور دیکھیں ہے تو بات سچ. بالکل بالکل بات. It's so all of them, there is a truth in it,
but there is humor in it. as well. किसी ने वो भी लिखा था ना, ये नकाब लगाने वाले, नकाब लगाने का क्या फ़ायदा, आंखें तो नज़र आती हैं, चेहरे छुपाने का क्या फ़ायदा. वो बचपन से ये ट्रक के पीछे मतलब हम देखे हुए हैं वो. तो सफ़र में वाकई पीछे वाले को थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाती है, एक रास्ता, फिर आप वो. और पीछे आंखें पीछे भी बनाते हैं और सामने भी बनाते हैं, तो हमेशा 2 आँख पीछे बनी होगी. वो इसलिए क्योंकि बुरी नज़र, वो कहते हैं इफ़ यू मेक आइज़ तो वो बुरी नज़र नहीं लगती. अगर हम पीछे बनाएं तो पीछे भी, सामने से भी कोई आ रहा हो कि हमारा ट्रक इतना खूबसूरत है, इसको नज़र ना लगे. हाँ, तो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी है फॉर यू नो द आर्ट फॉर्म. रिलीजियस बहुत से आइकॉन्स होते हैं. रिलीजियस सामने एक ताज बनता है, जो है वो एक ताज उसको बुला है, उसके ऊपर वो बना के, और वहाँ पे अल्लाह, मोहम्मद, मस्जिद वो लिखते हैं. एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट. बट पीपल फ्रॉम अब्रॉड वट एवर दे ऑर्डर, वट एवर दे से, उनके लिए वो बना के ले जाते हैं. इंटरेस्टिंग डिमांड आई हो क्लाइंट साइड से जो आपको बहुत हैरान कुन लगी हो, aesthetically point of view. Thank you. I mean, a 7-star hotel in Dubai asking me to come and buy a truck and to cut it up and make a restaurant was very challenging. गर्मियाँ भी थी, challenging भी था, बहुत ज़्यादा interesting भी था, high profile भी था, and so that was very interesting. And एक जब मैं न्यूजीलैंड ऑस्लो गई थी, ऑस्लो गई थी, तो वहाँ पे एक शख्स 15 साल, अब तो 17 साल हो गए होंगे, पहले एक ट्रक लेके, कोई पाकिस्तानी आदमी था, वो लेके गया था, उसको कोई फंडिंग मिली और वो लेके चला गया. तो 17 साल से वो ट्रक एक गराज में खड़ा हुआ था, और वो निकालते थे उसको हर साल एक शो के लिए. अगस्त में उनका शो होता है, तो वो अब 3 साल से वो भी नहीं हुआ कोविड की वजह से. तो वो जब निकालता था तो वो जैसा ही था ना, लोग उसको भी बहुत पसंद करते थे. फाइनली ही कॉन्टेक्टेड मी थ्रू समबडी एंड ही सेड कि रीडू द ट्रक, द होल ट्रक. तो हमने उसकी मैं गई ऑस्लो एक दफ़ा. उस दफ़ा मेरी एग्ज़िबिशन थी 23 मार्च को. उस पूरे ट्रक की डायमेंशंस ली, और डायमेंशंस लेके फिर वापस आके फिर वो सारे पीसेस बनाए. You know, because we couldn't make them over there. Painting, hand painting हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता. बट जो पीसेस, जो साइड के, जो हुड है, जो ताज है, ये सब कुछ बना के, और एक चमक पट्टी का काम होता है, मेटल पे होता है, तो वो चमक पट्टी का काम सब चीज़ करके फिर इसको यहाँ से ऑस्लो शिप किया. वो फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाके उसको ठीक किया. फिर उन्होंने अपनी, जहाँ पे वो नोबेल प्राइज़ देते हैं, एक पोर्ट का एरिया है, वहाँ पे उसके सामने ला के उन्होंने उस ट्रक को खड़ा किया. सो दैट वाज अ ह्यूज एक्सपीरियंस कि जहाँ नोबेल प्राइज़ मिल रहा है वहाँ सामने ये ट्रक खड़ा हुआ था, एंड ब्रांड न्यू उसको किया. सिटी सेंटर में है, हाँ बिल्कुल. सो अच्छा, मतलब समटाइम्स जिस तरह क्लाइंट्स होते हैं अनोइंग भी होते हैं, या मतलब फ़नी भी होते हैं समटाइम्स के ऐसा कोई क्लाइंट आपके साथ टकराया हो जिसका मतलब आप देखकर या हंसी हो, या आपको मतलब अजीब लगा हो कि ये क्या, मतलब आपको बताया ना, जैसे वर्ल्ड बैंक में इस्लामाबाद में जो कंट्री हेड था जॉन वॉल, ही लव ट्रक आर्ट. उसका वाशिंगटन में जो घर है भरा हुआ है पाकिस्तानी स्वाति चीज़ों से और ट्रक आर्ट से. तो उसने मुझसे कहा कि यू हैव दिस होल हॉल एंड जस्ट डू योर शो ओवर हियर. एंड समबडी फ्रॉम ऑफिस केम डाउन. उसने खड़े होकर ऐसे करके यूँ हाथ में वो ब्रीफ केस लेदर का बड़ा स्मार्ट सा उठाया हुआ, यूँ करके देखा और कहा कि व्हाट, पाकिस्तानी ने कि ये, हाँ. उसने कहा हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि हम अब ट्रक आर्ट हम वर्ल्ड बैंक में कि शो करेंगे इसका, यू नो. तो मेरे बड़े डिफरेंट फीलिंग्स थे. मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स बेसिकली किया हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. तो मैंने सोचा कि पुअर पर्सन, इसकी कितनी लिमिटेड थिंकिंग है, एंड इन द बॉक्स है.
اس کا ذہنی طور پہ اس کا کچھ اپنا مسئلہ چل رہا ہے, اپنا مسئلہ. اٹس ناٹ مائن, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرک آرٹ, اٹس ناٹ اے پرسنل تھنگ. Secondly, you may like it and he may not like it. My attitude is like that کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پسند آئے, اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے یا کر کے شکلیں بناتے ہیں, it doesn't bother me at all. I just feel fine. They're different. They're different. And everybody, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے. بیکاز جتنے ناپسند کرنے والے ہیں, میرا خیال اس سے ڈبل پسند کرنے والے بھی. بالکل چیلنجز تو کافی ہیں, ظاہر سی بات ہے. آرٹ میں تو سم ٹائمس کلائنٹس کی بھی کوئی اچھی ایسی ڈیمانڈس ہوں گی جو کہ آپ کے اور آپ کے جو کاریگر ہوں گے ان کے لیے بھی کافی زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہوں گی. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی, کیونکہ ان کو پھر مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم ریلیجن, جب میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ریلیجن کی بات نہیں کریں گے. ہم صرف کام, نہ پولیٹیکل نہ ریلیجس. ہم کام کرنے آئے ہیں, ہم اپنے کام کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. آپ کسی بحث میں نہیں پڑیں گے, آپ کسی ڈیزائن میں نہیں پڑیں گے کہ یہ تو یہ یوں نہیں کرنا چاہیے اور یہ یوں کرنا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے. جو کلائنٹ کہہ رہا ہے ہم وہی کریں گے, obviously with our own decisions also. تو بٹ وی ول ناٹ سٹ اینڈ ڈسکس اٹ اینڈ کوئی ہم اس کے اوپر نہیں کریں گے. تو وہ پہلے ہی میں ان کو یہاں سے سمجھا کے جاتی ہوں, تو وہ کافی سمجھ جاتے ہیں کہ جی اب ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم سے کہا جائے گا کہ ہم کریں گے. ایران میں کیا 2019 لاسٹ ایگزیبیشن ابراڈ جو ہوئی ہے وہ 2019 میں 2 ایگزیبیشنز ہوئی, اور دونوں ایران میں. 2018 آسلو, دونوں آسلو میں, ایک 23rd مارچ, ایک 14th اگست. I wish I knew, I would have come. I know. چلو when I have another one that you can come. Inshallah. Whenever I have it. And تو وہ Iran was very interesting. Going to Iran was very interesting. Yes, what yes. an experience, Yes, what a place. کافی What a place زیادہ to go. civilized, yes, Yeah. civilization. اوف. اچھا, میں یوزلی میری عادت ہے نہیں, آپ پاکستان آئے آپ کو بہت پسند آئے گا اینڈ یو لو اٹ اینڈ یہ وہ. جب میں نے ایران کی صفائی دیکھی, میں نے ایک شخص کو بھی نہیں کہا کہ کم ٹو پاکستان. میرے پینٹرز میرے چل رہے تھے, تو وہ انہوں نے وہ کوئی ٹافی کا ریپر تھا وہ منہ میں ڈالا اور کاغذ پھینک دیا. پیچھے سے ایک آدمی جو راہ چلتا ہوا آدمی تھا, کوئی پولیس ولیس نہیں تھی, اس نے تو اس کو ایسے ایسے کر دیا. میں نے دل میں سوچا پیچھے کہاں رہ گئے, تو وہ آدمی ان سے بات کر رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا ان سے کہہ رہا تھا کہ یو ہیو ٹو, ان سے کہہ رہا تھا کہ پک اٹ اپ. پھر میں نے ان کو مطلب پشتو میں کہا کہ شرم کرو, یہ تم دیکھو representing Pakistan. نہیں. اینڈ سیکنڈلی بٹ ہمارے یہاں نہیں ہے نا, شعور نہیں ہے نا, وی ڈونٹ ہیو دیٹ. بٹ وہاں پہ ایوری مین ہو از واکنگ آن دا اسٹریٹ فرام دا ڈے دیٹ دے آر بورن, اتنے بچے کو پتہ ہے. دیٹ از وائی اٹس اے نیشن, اٹس اے کنٹری دیٹ سروائیونگ آن اٹس اون, اور وہ اتنے اسٹرانگ ہے اور نیشنل پرائڈ بھی ہے. نیشنل, جب تک آپ کے اندر نیشنل پرائڈ نہیں ہوگی, آپ اپنی چیز کو کیوں نہیں پسند کریں گے؟ آپ کیوں پاکستانی بنی چیز کو پسند نہیں کرتے؟ یو سی, ایک نیشنل پرائڈ ہونی چاہیے. ایک جگہ میں نے ایگزیبیشن کی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا, جو ایمبیسڈر تھی, آئی شوڈنٹ ٹیک نیمس, بٹ انہوں جو بھی تھی, تو شی ٹولڈ می, یہ کیا کر رہی ہو تم, واپس جاؤ اپنے میاں کے گاؤں سے الیکشن لڑو, یہ کیا کام تم کر رہی ہو؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بالکل شی از جسٹ تھنکنگ ان دا باکس. اینڈ اب تک تو شی ٹریول دا ورلڈ اینڈ شی شوڈ نو دیٹ دس از آرٹ. اینڈ سیکنڈلی پرائڈ لینی چاہیے نا, آرٹ کو چھوڑے, اپنی پاکستانی چیز کے اندر پرائڈ لینی چاہیے آپ کو. اور یہ انڈیجنس آرٹ ہے, اور یہ بالکل ایک منفرد آرٹ ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا, ہاں جیپنیز بنتی ہیں, کیوبا میں بھی کچھ بنتا ہے,
फ़र्क जगहों पे, बट ये वाला ट्रक आर्ट कहीं नहीं बनता. वो अपनी किस्म की अपनी ड्राइंग्स अपनी चीज़ों पे कर लेते हैं, बट दिस इज़ something to be really to be proud of, because we are the only one. And the sad thing, it is a dying art. और वो फिर हमारे जैसे लोग ही इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो ये होगा. बिल्कुल, यही मैं शऊर की जिस तरह आपने बात की कि ट्रक आर्ट को मतलब क्यों नहीं अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, तो मतलब उसका कोई एक इदारा क्यों नहीं है इस हवाले से. जिस तरह डिमांड तो पूरी दुनिया में इस चीज़ की करते हैं. जैसे मुझे ऑड स्टूडेंट्स फ्रॉम NCA या इंडस वैली से फ़ोन करते हैं कि जी हम थीसिस कर रहे हैं, आप हमें बता दें. so that's one odd person, but it's not something like going crazy about it वाली बात नहीं है, you know. But like I said, बस आप अपनी चीज़ों को, पाकिस्तानी चीज़ों को, चाहे वो वुड की कार्विंग है चाहे कुछ है, you have to appreciate that and you should be proud of that. प्राइड होनी, नेशनल प्राइड होनी चाहिए आपके अंदर एक अपनी चीज़ के लिए. तो वो आपके अंदर होगी तो फिर दूसरे के अंदर आप इंस्टिल करेंगे, दूसरे के अंदर भी वो आएगी. जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन भी जो थे वो भी मेरी चीज़ें छुपा के रख रहे थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी. मैं प्रिटेंड करती थी कि मुझे कोई पता नहीं क्या कर रहे, लेकिन मुझे खुशी ये थी कि ये इसको कुछ समझते हैं तो इनका दिल चाह रहा है कि हम ये वी वांट टू टेक इट बैक. और वो मेरी बेटी ने एक दिन आके कहा कि अम्मा एक पूरा वहाँ पे बक्सा जो है ना वो ट्रक आर्ट का है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ. मैंने कहा प्रिटेंड और कोई बात नहीं है, बिकॉज जस्ट इमेजिन कि बच्चा जो है हु इज़ लिव्ड अब्रॉड, एटलीस्ट ही इज़ अंडरस्टूड व्हाट इज़ ट्रक आर्ट, व्हाट इज़ पाकिस्तानी ट्रक आर्ट एंड हाउ हैप्पी ही इज़ विद इट. क्या जो आपकी ट्रैवलिंग रहती है ममालिक में या अक्सर रास्तों के ऊपर, क्या वो आपके पैटर्न के ऊपर उसका कोई रिफ्लेक्शन पड़ता है? क्या वो रिफ़ाइन होती हैं आपके माइंड में आइडियाज़ वगैरह कुछ सैरो सफ़र से? हम तो उन्होंने एक बस दी थी हमें, RTA कहलाती है जो उनकी जो बस का सिस्टम है, रोड ट्रांसपोर्ट समथिंग फ्रेंच में था. फिर उनकी एक साइकिल रिक्शा शांज़लीज़े पे चलता है, वो भी दिया उन्होंने. कहा साइकिल रिक्शा पे ट्रक आर्ट करो, पूरा शांज़लीज़े पे ये जाएगा. फिर एक बस थी, बस के ऊपर तो उस पर इस तरह रिफ्लेक्ट हम इस तरह करते हैं कि जैसे वो जो बस थी काफ़ी लंबी वाली, जो लंबी वाली बस होती है, डबल डेकर नहीं सिंगल वेरी लॉन्ग बस या कनेक्टेड. तो मैंने उसके ऊपर फिर हमने क्या किया कि जो पेरिस के इम्पोर्टेंट आईफल टावर और कॉनकॉर्ड और जो भी उनकी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी ना, वो बिल्डिंग्स बनाई, उसके ताकि रिलेट कर सके बनाई और उसके इर्द गिर्द ट्रक आर्ट किया. ओके. तो दोनों को मर्ज किया एक दूसरे के अंदर कि इट डज नॉट हैव टू बी समथिंग कि जिससे जो आपके लिए एलियन हो, आपकी चीज़ के साथ भी हम इसको मर्ज कर सकते हैं. और जैसे मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, पोर्ट्रेट्स तो सारी दुनिया में ट्रूडो को बना के भेजी और उस तक पहुँच गई है. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, मलाला को बना के भेजी. उसको जो शेख निहान है उनको, एक मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस जो आजकल है, वो IBA वालों ने मुझसे बनाई थी पोर्ट्रेट उनकी. फिर एक इंटरफेथ एक हुआ था एक गुरुद्वारे में दुबई में, इंटरफेथ का पीस डे, यूनाइटेड नेशन पीस डे एंड समथिंग टू डू विद इंटरफेथ. So those people contacted me and they said आप हमारे लिए 5 पोर्ट्रेट्स बनाएं. और शेख निहान की उन्होंने भी बनवाई. उस वक्त एक शेखा थी, she was the minister of tolerance, तो उनकी वो रुके में तस्वीर पर हिजाब पे वो भेजी कि ये बनाए और हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे, we will introduce you and it's a big 1,000 people affair and आप हर आदमी को उसकी एक पोर्ट्रेट पेंट करेंगे. 3x5 एक पोर्ट्रेट्स थी. वो फिर मैं यहाँ से लेके गई और फिर मुसारफ को दिया. तो वो इंटरफेथ एंड with their own faces, वो पिक्चर्स से, छोटी पिक्चर्स से लेके पोर्ट्रेट से, वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ने बनाए. और फिर उसके सारा ट्रक आर्ट किया, फिर फ्रेमिंग ट्रक आर्ट में की.
تو دیٹ واز اے ویری 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 انٹرسٹنگ تھنگ بیکاز میں اتنے لوگوں کو ملی جو انٹرفیتھ پہ کام کر رہے ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ دے ور انوائٹڈ. تو lots of stories. ٹرک آرٹ میں عموماً ہم نے جو دیکھا ہے کہ میجورٹی آف میل جو ہیں وہ کافی زیادہ پینٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ کی ایک جرنی ہے, اور باقی جس طرح فیمیلز ہیں وہ آپ کو دیکھ کر بالکل انسپائر بھی ہوں گی, تو ان کو آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گی لائک تاکہ وہ جب میرا تو کام ہی آدمیوں کے ساتھ ہے, وہاں تو ہوتی نہیں, اور کوئی عورت وہاں پہ مجھے نہیں پتا, مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ میں بہت دھڑلے سے چلی جاتی ہوں. ایک تو میں پشتو بولتی ہوں تو میرا ایڈوانٹیج ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ مجھے اب اس ایریا میں لوگ جاننے بھی شروع ہوئے ہیں کافی سالوں سے, لیکن یہ کہ میں بڑے آرام سے چلی جاتی ہوں, اور ادھر آنے اسٹول لے کے ادھر کو. ابھی جو میں نے ٹرک پیج کیا ہے میں آپ کو اس کی پکچرز بھیجوں گی, ضرور آپ مجھے اس ایریا میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں میں کیسا ایریا کیا ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں, اینڈ یو ول بی ریئلی سرپرائز بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کبھی بھی کوئی کسی کو مکھی نظر آئے گی یا کسی کو کچھ ہوگا یا نیچے کچرا یا کچھ. میں ان چیزوں سے اٹ ڈزنٹ بادر می ایٹ آل بیکاز میں اپنا کام دیکھتی ہوں, میری نظر میرے کام کے اوپر ہے, اور اگر یہ انوائرمنٹ ہے تو یہی انوائرمنٹ ہے. میں کیا کر سکتی ہوں اس کا میں انوائرمنٹ تو نہیں چینج کر سکتی, لیکن یہ ہے کہ آئی ول ڈو دیٹ اینڈ یو وونٹ بلیو اٹ کہ کتنے لوگ آپ کو آگے اس وقت سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ باجی آپ ادھر بیٹھ جائیں, باجی آپ فرام دا ٹرک آرٹ کمیونٹی, یا فرام پاسر بائی ٹرک آرٹ کمیونٹی, اس ایریا کے لوگ, کہ ماڑی کے لوگ فار انسٹنس, یا کہ بس کے اڈے کے لوگ, زبردستی کھانا چائے, آپ کو بیٹھنے کی جگہ, آپ کو پروٹیکشن, نہیں آپ اس کو یہی بڑھا دیں گے, اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی چیز کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اینڈ آل دیٹ. سو اٹس ریئلی ونڈرفل. اور مجھے ہر ایک پوچھتا ہے, میں وہاں آرام سے اپنے اکیلے جا کے بیٹھی رہتی ہوں, اینڈ اٹس ریئلی ناٹ چیلنجنگ. BBC چینل 4 نے ایک ایسا پروگرام کیا تھا, وہاں سے تو ان کے 8-10 لوگ آئے تھے, اور وہ پیچھے صرف BBC چینل 4 نیٹ ورک لکھنا تھا ایک ٹرک کے پیچھے سے پیچھے, تو وہ بھی میں نے کیا, وچ واز آن BBC دین. اینڈ وہ بھی اسی ایریا میں, انہوں نے کہا ہمیں گندا ایریا ہی چاہیے, اب اپنے گھر کے باہر نہ لا کے کھڑا کریں, آپ وہیں پہ جو اوریجنل جگہ ہے اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ, تو آپ وہیں پہ کھڑا رکھیں. تو پھر وہیں کھڑا رکھا, وہیں سب کچھ کیا, اور وہی اس کی اسٹوری وہی بنتی ہے نا. وائی بیکاز ادروائز اٹ بیکمس ٹو آرٹیفیشیل اینڈ ٹو میڈ اپ اینڈ یو نو. تو اچھا, کچھ جو خواتین ہیں جو کہ واقعی انٹرسٹ رکھتی ہیں اس آرٹ میں, تو وہ آپ کو کس طرح اپروچ کریں اس حوالے سے؟ وہ تو کمپٹیشن میں چلی جاتی ہے. ڈونٹ اپروچ می بیکاز آرٹ نہیں, جیسے اسٹوڈنٹس جو اپروچ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے ان کو میں بہت ہیلپ کرتی ہوں. بہت اسٹوڈنٹس ہیں جو تھیسس جن کا ٹرک آرٹ ہوتا ہے پاکستان میں بھی اور باہر سے بھی, تو باہر پڑھنے کے لیے پاکستانی بچے گئے ہوئے, وہ جب مجھے ای میل کرتے ہیں تو جو ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, جو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وہ میں ان کو فل پرووائڈ کرتی ہوں. بیکاز آئی مین وائی ناٹ, دی آئیڈیا از ٹو پروموٹ دی آرٹ, اینڈ میں تو بہت خوش ہوتی ہوں کہ بچہ تھیسس کر رہا ہے ٹرک آرٹ کے اوپر. سو وہ میں ان سے ان کو ہیلپ بھی کرتی ہوں اور ان کے ساتھ بات بھی کرتی ہوں. اور باقی یہ ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں پانی کا گلاس دینے, آپ ادھر کے پیچھے سے پکچرز کھینچ لیں ساری, یا یو نو وٹ ایور, دے ٹیک فوٹوگرافس, اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ پیپل ٹیکنگ فوٹوگرافس, بٹ چونکہ میں ڈیزائن پہ اتنا کام کرتی ہوں کہ میرا my design has to be different, and you have to pick up something from the market, or and you have to pick up something from me. اب دو چیزوں کو جب تک ساتھ رکھیں گے پھر اس کو کمپیئر کریں گے. ابھی یہ جو ایکسپو ہوا ہے 6 مہینے کے لیے دبئی میں, تو ایکسپو میں سارا ٹرک آرٹ میں مجھ سے خریدا تھا ان لوگوں نے فار دا پاکستان پویلین, اور ایک تصویر پھر مجھے پاکستان ایمبیسی نے بھیجی, وہ بھی میں
I hope I remember to send it to you. जहाँ शेख निहाल जो है, he's holding a kettle in his hand और गौर से उसको देख रहे हैं. तेरे गौर से देखने की क्या? He's looking at it. फिर किसी मुझे UAE के अमीराती ने मुझे बताया, who works with him or knows him, he said कि इनकी आदत है, जब एटलांटिस होटल खुला था तो he went and he touched the walls and anything he gets interested in he has to feel it. So he's got feeling it कि ये क्या चीज़ है and how is it made. And तो मेरे लिए ये बहुत obviously it was a huge thing for me that इतना बड़ा pavilion and he picked up one kettle, you know, and he was looking at it like that. So that's why Anjum Rana is brand. बिल्कुल. Absolutely. It's a huge journey. इस जगह पे पहुंचने के लिए एक अरसा लग जाता है. रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए इनका बहुत सारी काविशें, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी आर्ट में तो क्रिएटिविटी चाहिए, जो कि आपने बताया. उस केटल को पकड़ कर उसने उस आर्ट को अपने दिल से अप्रिशिएट, एहसास उसके फील किया जगह होगा कोई कलर के लिए या किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये है कि इट्स लाइक आई सेड इट्स अ बैटल अपस्ट्रीम. आपको मतलब आसान नहीं है. मैं इस सारे सफ़र में मतलब मैंने एंजॉय भी बहुत किया है. आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू डूइंग इट. आई एम स्टिल डूइंग सम वर्क. But the point is this, that it's very hard work. It's not easy. It's not easy to break this, you know. Especially given you have to go and you have to get it done. Get it especially in its done. natural environment. हाँ नहीं, मैं घर पे भी जैसे there are lot of small items जो है वो घर पे हो जाते हैं. बड़ा item has to be done in its natural environment. वो भी I worked out a system. It's not about that. It's about the thought process. And like I told you कि फरहान ईसा जिनकी ईसा लैब्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये किसी भी एक दिन में 2-3 दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं ना. अब आजकल तो सैलाब में फंसे हुए, बट whenever he goes to any ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में या कहीं पे भी, या तो प्रेजेंट करेगा ट्रक आर्ट की शील्ड, you know, and then he sends me a picture. So it's obviously he's taking pride in something that's from Pakistan. And इस तरह के बहुत से लोग हैं जो they promote it and उनकी promotion helps me. And as far as I'm concerned, मैं जो हूँ I'm doing a service to people, because इतने से लोगों को एक और ज़रिया माश मिल गया. You see people's perception या understanding of Pakistan changing, especially after the snake truck art, and especially after जब आप represent करती हैं और बात करती हैं आर्ट फॉर्म के बारे में, एक शिफ्ट नज़र आता है आपको जो पहले सुनाई जो बातें होती हैं जो मीडिया में देख कर आते हैं, फिर जब आके देखते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर कितना ट्रेडिशनल एक जो बना हुआ है स्टीरियोटाइप्स ना. नहीं, आप 2 सवाल कर रहे हैं. आप आर्ट का सवाल कर रहे हैं या पाकिस्तान की इमेज का सवाल कर रहे हैं. पाकिस्तान की इमेज वहाँ पे अफेक्ट होती है कि जहाँ पे वो देखते हैं अ वुमन इन अ मैन्स फील्ड. अब मैं जो काम करती हूँ वो सब आदमी काम करते हैं, उसमें कोई औरत नहीं है. हाँ, औरतें घर पे बैठ के चाबियों के छल्ले बनाती हैं जो इनकी बीवियाँ होती हैं, वो भी वैसे मोस्टली मर्द ही करते हैं, बट वो होता है. सो व्हेन दे सी अ वुमन इन अ मैन्स फील्ड दैट मेक्स अ डिफरेंस. फिर वो ये भी देखते हैं कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई और कोई वो नहीं है. एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड दीज पीपल आर कंफर्टेबल विद मी. रेसिप्रोकल है. तो उससे उनका वो जो एक इमेज है कि मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में अगर एक औरत बस से उतरती है तो वहाँ पुलिस खड़ी हुई होती है, और वो फिर अगर उसने बुर्का नहीं पहना होता है हिजाब तो फिर वो पुलिस उसको डंडे मारती है. अच्छा. वैसे ये एक इमेज मैंने सुना. खुद बहुत लोगों ने आके मुझे कहा कि अच्छा तो आप हमारी कंट्री में आती हैं तो फिर आप बुर्का उतार के आती हैं. तो वो इमेज एक
बट मैं कितने लोगों के पास जा सकती हूँ, मेरी कितनी मतलब पहुँच है, रसाई है. सो वो लोग जो हैं वो उनकी डेफिनेटली इमेज चेंज होती है कि वुमन इज़ वर्किंग एंड वर्किंग वेरी कंफर्टेबली, पाकिस्तानी वुमन, उस लिहाज से पाकिस्तान का एक इमेज चेंज होता है. फिर ये है कि वर्किंग वुमेन एज सच, पीपल हु थिंक दैट वुमेन डोंट वर्क, एंड वो भी एक इमेज है बाहर, तो वो भी चेंज होता है. और वो तो खैर काफ़ी हद से एज ए सी, आई मीन आप देखें हमारी कंट्री में कितनी हाई पोस्ट के ऊपर दे वुमेन हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्टेट बैंक एंड यू नो बहुत कुछ. तो हाँ बिल्कुल. तो वो ये है कि मेरे ट्रैवलिंग से या मेरा एक स्टेज पे खड़े होकर बात करने से, और मेरे साथ 2 पेंटर्स मेरे खड़े हुए हैं, and you know that makes a difference, that to the image of Pakistan कि ये एक बहुत दकियानूसी मुल्क है और यहाँ पे औरतों की बिल्कुल you know बिल्कुल ताला मार के अंदर बंद करके रखते हैं, तो वो बिट चेंज होता है. एंड आर्ट की अप्रिसिएशन तो ज़ाहिर है इट्स वेरी लाइक आई सेड, इतना मुनफरिद आर्ट है और इतना डिफरेंट, इतना वो ब्यूटीफुल, कलरफुल इन एवरी रिस्पेक्ट. तो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, क्योंकि अफगान वॉर भी इस पर डिपिक्ट होती है. आपके नेशनल हीरोज़ जो है अयूब खान से लेके, जो मतलब जो जिस इलाके का है उसने अपने हीरो को पेंट कर दिया, यू नो, चाहे वो अताउल्लाह ईसा खेल भी है और चाहे वो अयूब खान है और चाहे कोई भी है, जो भी जिसको पसंद है. हाँ, और ये अभी जब हुआ था पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो इमरान खान उस ज़माने में पोर्ट्रेट्स होती थी. अब तो हाँ, सो इस तरह से बहुत होती हैं और इमेजेस होती हैं जो एक्चुअली जो उस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो होता है वो कई लोगों को इफ़ेक्ट करता है, पेंटर्स को, तो वो उसको डिपिक्ट करते हैं इन देयर पेंटिंग्स. नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स. फिर इसमें 2 किस्म के होते हैं. एक तो दे लेट यू पेंट व्हाटएवर यू वांट टू पेंट, आपकी ख्वाहिश है कि आप क्या करें, वो ज़्यादा चॉइस नहीं देते. कलर्स वगैरह में तो वैसे ही जस्ट वांट मल्टी कलर्स. मैं लोकल ट्रक ओनर्स की बात कर रही हूँ. हाँ, लेकिन एक बड़ा सा अगर आपने फेस बनाना है या कोई इमेज बनानी है तो वो फिर आप पूछते हैं. ऑलवेज प्रिफर टू आस्क द क्लाइंट कि भाई आपको क्या पसंद है. हालांकि मैं ट्रक्स पे काम नहीं करती इतना, ट्रक्स तो कम ही होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी कि भाई आपको ऑब्जेक्ट कौन सा पसंद है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं पसंद है. अब जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग एनिमल्स रिलीजियसली एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह नहीं पसंद करते, तो उनके हम फ्लावर्स कर देते हैं, सीनरी कर देंगे. टिपिकल सीनरी एक हट है और एक वाइंडिंग ट्रेल है, फर ट्रीज हैं, स्नो है, वाटरफॉल है. क्योंकि ये वो इमेज अपने घरों से लेके आए हुए हैं. इनके घर है अब्टाबाद में, इधर उधर जो पहाड़ों से आए हुए हैं, तो वो इनकी वो एक विजन है. तो that is very well. Wow. I really wish हम ज़्यादा गुफ्तगू करते और ज़्यादा कहानियाँ सुनते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो इसी के साथ मैम आपका बहुत शुक्रिया. हमारे लिए हम जो यूथ हैं, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है जब यू नो वो लोग जो इतने सालों से एक जिद्दत कर रहे हैं कि आर्ट फॉर्म्स और क्रिएटिविटी और पाकिस्तान की एक ग्लोबल यू नो रिकग्निशन हो, एक ग्लोबल सतह पे नुमाइंदगी हो. तो ये पर्सनली मतलब हम यूथ को बहुत इंस्पायर करता है. और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस में बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी बेटियाँ, यू नो लड़कियाँ आपसे बहुत इंस्पायर होंगी और आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगी. यू आर रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ अस एंड थैंक यू यू नो फॉर टेकिंग आउट द टाइम. हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है. And thank you for being here, giving me this opportunity कि मैं अपनी कहानियाँ सुनाऊँ आपको. So beautiful. धन्यवाद. इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं. अल्लाह हाफिज़.